اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب ہماری سیریز چل رہی تھی، آج اس کی یہ 5ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اس 5ویں نشست میں چوتھا عمل آپ سے شیئر کریں گے جس کو کر میں اور آپ قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ترمذی کے اندر آئی ہے، کتاب فضائل جہاد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کو اللہ کے یہاں 6 خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ ان 6 میں ایک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یجار من عذاب القبر، کہ شہید کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پوری میں پہلے سنا چکا ہوں، جو ہماری سیریز ہے ایزی ویز ٹو انٹر جنہ، اس کا پارٹ 20 آپ لوگ دیکھ لیں تو اس میں نے پوری حدیث بھی سنائی کہ باقی 5 خصوصیات کون سی ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، تو وہ سن لیں جو اس حدیث کو پورا سننا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو شہادت کیسے ملے، کیسے یہ سعادت ہم بھی حاصل کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ جیسے کمزور ایمان انسان کے لیے ایک بڑی آسانی فرما دی، اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ من سأل اللہ الشہادہ بصدق، جس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کی نا کہ اللہ جب بھی موت دے شہادت کی موت دے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شہید جتنا ہی ثواب دیں گے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے اپنے بستری پہ کیوں نہ مر جائے، عام موت بھی اگر اس کو آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید جتنا ہی ثواب دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ابو داؤد کتاب الجنائز میں صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ شہید کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے کرتے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف یہی شہید نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الشہید سبعۃ، شہید 7 قسم کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب شہید ہیں۔ اس میں نمبر 1 آپ نے فرمایا المطعون شہید، وہ انسان جو کسی وبا میں مارا جائے، کرونا وائرس ہو یا ابھی جو نئی وائرس آ گئی ہے مونکی پاکس وائرس یا جو بھی آپ نام دے دیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی وائرسز ہوں، کوئی بھی ایسی وبائی امراض ہوں، جو بندہ اس میں مارا جائے تو یہ آدمی بھی شہید ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ الغرق و شہید، وہ انسان جو پانی میں ڈوب کے مرے، اب چاہے سونامی ہو یا کسی عام پانی میں کوئی ڈوب کے مر جائے تو یہ انسان بھی شہید کی کیٹیگری میں ہوگا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو، کسی ایسی بیماری مبتلا ہو اور یہ انسان فوت ہو جائے تو ایسا انسان بھی شہید ہوگا۔ بعض نے نمونیا کا ہے، بعض نے پھیپھڑوں کے امراض کا ہے، بہرحال اس بیماری میں جو مبتلا ہوا اور فوت ہو گیا تو ایسا انسان بھی شہید ہے۔ چوتھا آپ نے فرمایا والمبتون شہید، وہ انسان جو پیٹ کے درد یا کسی بھی پیٹ کی تکلیف یا پیٹ کے آپریشن کی وجہ سے مارا گیا، ایسا انسان بھی شہید ہے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا والحرق و شہید، اور وہ انسان جو جل کے مر گیا، چاہے کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی یا وہ بعض اوقات آپ لوگ سنتے ہیں نیوز میں کہ گیس کھلی رہ گئی تھی اور رات کو گیس آئی اور اس سے وہ پوری فیملی فوت ہو گئی، تو یہ سارے کے سارے شہید کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح بم بلاسٹ میں جو لوگ جل کے مر گئے، یہ سارے بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا 6واں وہ والذی یموت الحدم، وہ انسان جو کسی بلڈنگ کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے آ کر مر جائے، کچلا جائے، دب جائے، جیسے زلزلے کے نیچے آ گئے یا کار ایکسیڈنٹ کے دوران، ایسا انسان بھی آپ نے فرمایا شہید ہے۔ اور آپ نے فرمایا والمرأۃ تموت بجمع شہیدہ، وہ عورت جو بچہ جنتے جنتے ڈیلیوری کے وقت وہ عورت جو ہے نہ بچ سکی، فوت ہو گئی، تو ایسی عورت بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پہ رحم کر رہے ہیں، یعنی جو اس حدیث میں یہ 7 کیٹیگریز ہیں، تقریباً میجورٹی لوگ انہی میں سے کسی نہ کسی امراض میں آ کر فوت ہوتے ہیں، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ شہید قرار دیا گیا ہے۔ ہاں یہاں ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں، اگر کوئی انسان بے نمازی تھا، اسلام کی بیسک بنیادی چیزیں پوری نہیں کرتا تھا، تو چاہے یہ ڈوب کے مرے، جل کے مرے، یا کسی بلڈنگ کے نیچے عمارت کے نیچے آ کر مرے، یا یہ رمضان کے مبارک مہینے ہی مرے، تو ایسا انسان شہید نہیں شمار ہوگا، اس کا پورا ٹھیک ٹھاک حساب کتاب ہوگا۔ یا کوئی انسان جس نے لوگوں کے حق مارے میں، چاہے اب یہ جل کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، یہ بھی شہید نہیں ہوگا۔ وہ حدیث آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بس یہ حدیث شریف جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر ہے، اور ایک نسائی میں اور ایک صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ابو داؤد کی جو ہے وہ کتاب السنہ کے اندر ہے، نسائی شریف میں کتاب التحریم الدم کے اندر ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر ہے۔ یہ تینوں حدیثیں میں ایک ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بندہ آئے اور مجھ سے میرا مال چھیننے لگے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا قاتل ہو، تو سے لڑ، ایسا نہیں کہ اپنا مال دے دو سلنڈر کر دو، نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ کہ نہیں غلط ہے، گناہ ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر بھی باز نہ آئے وہ تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر تو سے لڑ۔
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر لڑتے لڑتے میں اس کو مار دوں تو کیا؟ تو آپ نے فرمایا فہو فی النار، تو وہ جہنمی ہے۔ اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اپنی چیز کو بچاتے بچاتے میں مارا گیا تو کیا؟ تو آپ نے فرمایا فانت شہید وانت فی الجنہ، تو شہید ہے اور تو جنت میں جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے بچاتے مارا گیا وہ شہید ہے۔ من قتل دون دمی فہو شہید، جو اپنی جان کو بچاتے بچاتے مارا گیا وہ آدمی شہید ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا من قتل دون دینہ، جو اپنے دین کو بچاتے بچاتے مارا گیا فہو شہید، وہ آدمی بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ، جو اپنے بیوی بچے گھر بار اپنی فیملی اہل و عیال کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا یہ آدمی بھی آپ نے فرمایا شہید ہے۔ یہاں جو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل سنیچنگ کے وقت جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں غنڈے اور ڈاکو، وہ کسی کو شوٹ کر دیتے ہیں تو ایسا آدمی شہید ہوگا، اس کو یہ شہادت ملے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مظلمتہ فہو شہید، جو آدمی مظلوم مارا گیا، بعض بندہ بیچارہ بے قصور مارا جاتا ہے، گھر کی چھت پہ سویا ہوا تھا، ہوائی فائرنگ آئی اور وہ گولی اس کے بلٹ سر پہ لگی، یہ آدمی مظلوم ہے، یہ آدمی بھی شہید ہوگا۔ لیکن پھر یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ بے نمازی آدمی تھا، بنیادی چیزیں اسلام کی پوری نہیں کرتا تھا، اس کو یہ شہادت نہیں ملے گی، یہ مظلوم مارا گیا لیکن شہید بہرحال یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی سے حوالے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، تمام شہیدوں کے جو سردار ہوں گے وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تمام شہیدوں کو جو درجہ ملے گا ان کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے، ان کو سب سے اونچا درجہ ملے گا، یہ مقام تو حضرت حمزہ کو ملے گا۔ لیکن وہ آدمی رجل قام الی امام جائر، وہ آدمی جو کسی ظالم بادشاہ کے آگے، ظالم ڈکٹیٹر کے آگے یا ظالم حکمران کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے حق بات کی فقتلہ، اور اس ظالم بادشاہ ڈکٹیٹر عامر نے اس کو قتل کر دیا، تو ایسا آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اس کو اتنا اونچا درجہ اور مقام ملے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے تو شہید کے فضائل تھے اور یہ ساری شہید کی کیٹیگریز تھی۔ جو آدمی ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال کرے گا انشاءاللہ اس کو شہادت ہی کی موت ملے گی۔ اس حوالے سے ایک اور بہت تسلی دینے والی حدیث ہے، یہ حدیث نبی مسند احمد کے اندر آئی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ بیمار تھے بڑے شدید، تو صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ خود ہمیں بتا دیں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصابر المحتسب، وہ آدمی جو بیمار ہوا، کسی شدید بیماری مبتلا ہوا، کسی بھی بیماری میں، لیکن اس نے صبر کیا اور اس نے یہ امید رکھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے وہ راضی رہا اللہ کی رضا پر، بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے گلے شکوے جزا فضا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا الشہید من امتی، یہ آدمی میری امت کا شہید ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی آپ ان ساری حدیثوں کو جمع کریں تو عام طور پہ یا کسی بیماری میں انسان مرتا ہے یا کسی حادثے میں مرتا ہے، تو یہ ساری کیٹیگریز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے اندر ہی شمار کی ہیں، بشرط یہ کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پورا کریں۔ اور اگلی سب سے ڈرا دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ یہ آخری چیز ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ غزوہ تھا، غزوہ خیبر۔ اس میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کچھ لوگوں کے سامنے سے گزرے، کچھ صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو گزرے اور صحابہ نے کہا سبحان اللہ، یہ سارے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ پھر صحابہ کرام تھوڑا سا اور آگے گئے، کچھ اور لوگ شہید تھے، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہ یہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار، تم اس کو شہید مت کہو، میں دیکھ رہا ہوں یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ تو شہید ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، فی بردۃ قد غلہ، اس نے ایک چادر چوری کی ہے مال غنیمت سے، اس کے سے جل رہا ہے۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، وہ جو جل رہے تھے وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ صحابی تھے۔ نمبر دو، یہ حدیث غزوہ خیبر کے حوالے سے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگر وہ صحابی مدنی دور میں بھی ایمان لے کر آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر یا احد یا غزوہ خندق، بہت سی غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، یعنی بڑے نیک انسان تھے، بہت سعادتیں ان کو ملی تھیں، لیکن انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے ایک چادر بغیر پوچھے لے لی، پسند آ گئی جو بھی معاملہ تھا، اس وجہ سے وہ جنت نہیں جا سکے۔ اب آپ سوچ لیں کہ سرکاری دفاتر یا پرائیویٹ دفاتر سے جو ہم لوگ غبن کرتے ہیں، جو ہم لوگ ان کی چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، یا ہم لوگ جو لوگوں کا حق مال لیتے ہیں یا میراث میں حق کھا جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں، اس کو سوچ لیں۔ تو اگر آپ پھر حادثاتی طور پر مارے جائیں یا آپ فی سبیل اللہ شہید بھی ہو جائیں، اگر آپ نے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، چاہے معمولی ایک چادر بھی کیوں نہ ہے، تو آپ شہید نہیں ہوں گے بلکہ اللہ نہ کرے جہنم میں ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت دے شہادت کی موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو حق کے لوگوں کے ان کو ادا کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ان حدیث کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔